ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے کہتی ہیں کہ یہ پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں اور ایک عالم دین سے، جبکہ ان کے گھر والے جو ہے کسی آفیسر سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی لڑکی کی خواہش یہ ہے کہ کسی عالم دین سے شادی ہو، اور گھر والے کی خواہش یہ ہے کہ کسی آفیسر سے یا کسی بھی اچھے محکمے کے ادھیکاری سے جو ہے وہ نکاح ہو، تو اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن دونوں کی جو سوچ ہے نا، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس معاملے میں، یعنی نکاح کے کرنے نہ کرنے پہ، کہ کون کس سے نکاح کرنے پہ آمادہ ہے۔ ایک معاملہ اور مفاد جو ہے وہ دنیا کا ہے، اور ایک معاملہ جو ہے وہ آخرت کا ہے۔ اور اگر یہ کہ آخرت کی ذمہ داری اللہ رسول نے نہیں لی ہے کہ کسی کے آخرت کو وہ اچھا کر دیں، اعمال اس کے چاہے برا گزرے، ممکن ہے کہ کر دیں، لیکن ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے حکم یہی ہے کہ دنیا کے اندر بندہ جیسے معاملات کرے گا، وہاں پہ اسی کا حساب اس کو دینا پڑے گا، وہاں سے اس کو نئے اعمال کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے اپنی آخرت کی بہتری کرنے میں لگے، تو اس کی دنیا کے اندر اس کو آسانی مل جائے گی۔ اس کی ذمہ داری تو ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی دنیا کے بہت سارے معاملوں کی ذمہ داری۔ مثلا یہ کہ اگر کوئی آخرت کی فکر میں یا آخرت کی اچھائی کی تلاش میں رہتا ہے، مثلا علم دین سیکھنے میں رہتا ہے، تو رزق کی ذمہ داری ہے جیسے کہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے کہ جب تک بندہ حیات رہے گا، اس کی روزی روٹی کا انتظام اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور کرے گا۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ اور افسر سے شادی کا مطلب یہی ہے کہ اس کی دنیا اچھی گزرے۔ اچھی گزرنے کا مطلب یہی کہ عیش و آرام سے، سہولیت سے گزرے، اور سہولیت والا بھی ہوگا تو کھانا اتنا ہی کھائے گا جتنی اس کی خوراک ہوگی، تو کھانے کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ اسی طرح زندگی اور موت ہے کہ مقررہ وقت پر ہی موت آتی ہے، تو جب تک بندہ حیات رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق وہ بندہ حیات رہے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی جو معاملات ہیں بندے کے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہیں، روزی دینا، زندگی موت دینا، دوسرے معاملات۔ اور اس کے اپوزٹ اگر آپ دیکھیں گے آخرت کے معاملوں میں، تو اگر بندہ آخرت کو خراب کر کے دنیا کو سدھار لے گا، مان لیا جائے کہ کسی ایسے سے نکاح کر لیا جائے کہ جس سے جو ہے نا آخرت کی طرف توجہ دی ہی نہ جائے مگر دنیا اس کی سدھر جائے، تو پھر آخرت میں اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اس نقصان کی کوئی بھرپائی نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی پھر نعم البدل نہیں ہے، اس کا کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہاں پہ دوبارہ اعمال کا موقع ملے، دوبارہ توبہ کا، نمازوں کا، عبادت کا موقع ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ ایک ایسا ہائی رسک ہے جس کے اندر معاملہ واپس کوئی دوسرا آپشن موجود ہی نہیں ہے، اگر دنیا سدھارنے پر دھیان دیا جائے اور اس کے چکر میں آخرت کو خراب کر لیا جائے۔ اس کے اپوزٹ اگر آخرت کو سنوارنے پہ دھیان دیا جائے گا تو دنیا خراب نہیں ہو سکتی، یعنی دنیا سنوارنے کے چکر میں بندہ آخرت تو بگاڑ سکتا ہے، لیکن آخرت سنوارنے کے چکر میں دنیا بگڑ جائے ایسا نہیں ہوتا۔ اگر وہ آخرت سنوارنے کے چکر میں لگے گا تو بھی دنیا کے اندر بگڑے گا نہیں، لیکن یہ اس کو رزق کا معاملہ، زندگی موت کا معاملہ، سب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہے گا۔ اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ عیش و آرام یا سہولیت جو ہے وہ میسر نہ آئے، مگر ایک کامل مومن کے لیے جو ہے نا دنیا کے اندر ہر چیز کی سہولیت یا آرام کی تمنا کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ ہاں مسلمان کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو گزارے لائق روزی ہو، لیکن حلال ہو، گناہ سے بچنے والی زندگی ہو، اور عبادت کے اندر زندگی ہو۔ اس کے بعد اگر وہ دنیا اس طرح سے جیتا ہے تو دنیا تھوڑی آزمائش میں ضرور جیے گا، لیکن اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں ایک سوچ کا فرق ہے کہ دونوں کے نکاح کے معاملات الگ الگ ہیں۔ یعنی ایک طرف گھر والے افسر سے جو نکاح کرانا چاہتے ہیں کسی ایسے شخص سے کہ جس کی نوکری وغیرہ بہت اچھی ہو، اچھا کماتا کھاتا، اس کے پیچھے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بیٹی خوش رہے اور اس کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہو، گھر بار اپنا ہو، سب معاملات اپنے ہوں۔ اس طریقے سے ماں باپ کی نیت بھی جو ہے نا اس میں دنیا کے اعتبار سے اولاد کے لیے اچھی ہی ہوتی ہے، جو وہ سوچتے ہیں کہ وہ بھی نہیں چاہتے پریشان ہو، لیکن آخرت کی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی۔ یہ تو بالکل حق ہے، اکثر والدین کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ نکاح سے پہلے گھر بار، گھر اپنا ہے، کاروبار ہے، کام کاج ہے یا نہیں ہے، یہ سب باتیں دیکھتے ہیں تو فقط دنیا کے لیے دیکھتے ہیں۔ لڑکا
عالم دین ہے، اس کو عقائد کا علم ہے، صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہے بھی یا نہیں، نمازی وغیرہ ہے بھی نہیں، اس چیز کو دیکھا نہیں جاتا۔ اس کے خلاف جو آپ کا معاملہ ہے کہ عالم سے نکاح کرنے کی خواہش ہے، تو اس کے پیچھے جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ آخرت کی بھلائی کے لیے، کہ آپ نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ دنیا تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، ظاہر ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے تو بندہ بھوکا نہیں مرے گا، اس کو روزی روٹی کا انتظام ہو جائے گا، لیکن آپ کی آخرت اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں بنیادی فرق ہیں کہ آپ کی خواہش نکاح کرنے کی الگ ہے اور والدین کی الگ۔ تو ایک کی خواہش یا آپ کہیں کہ نیت وہ آخرت کی طرف ہے اور ایک کی دنیا کی طرف ہے۔ اب اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اول تو یہی کہ گھر میں والدہ کو یا دوسری جو خواتین ہیں جن کا رسوخ ہو گھر کے اندر کے گھر میں مانی جائے، ان سے معاملہ کہا جائے کہ آپ کو کسی دنیاوی افسر یا ایسے معاملے سے نکاح نہیں کرنا۔ اگر آپ جو ہے کسی سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ عالم دین سے نکاح کرائیں۔ اس کی خواہش لڑکی ظاہر کر سکتی ہے، اس کو اختیار ہے، یعنی اسلام نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے نکاح میں ایجاب و قبول کے وقت، یعنی قبول کے وقت جو ہے وہ یا قبولیت سے پہلے ہی اپنی خواہش ظاہر کر سکتی ہے۔ اب اگر وہ شرم و لحاظ میں نہیں کرتی یا کرنا نہیں چاہتی یا نہیں کہتی اور نکاح اس کا افسر سے ہو جاتا ہے، تو بعد میں یہ پھر وہ دوش نہیں دے سکتی کہ وہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ شریعت نے تو اس کو مرضی کا اختیار دیا ہے کہ بالغ اپنا نکاح اپنی مرضی سے یعنی کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ریجیکٹ کرنا اس کے ہاتھ میں۔ تو اگر گھر والے نکاح کے لیے کوئی پیغام لائے ہیں یا ان کے پاس آیا ہے اور آپ کو لڑکا پسند نہیں، یا پھر یہ کہ وہ فقط دنیاوی اعتبار سے اچھا ہے لیکن دینی اعتبار سے اچھا نہیں ہے، تو آپ اس کو انکار کر سکتے ہو۔ اس کا حق جو ہے وہ عورت کو اسلام نے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے منع کر دے۔ تو آپ کو چاہیے، اگر نکاح جو ہے نا افسر سے بھی بہرحال کرو گے تو ہو جائے گا، نکاح کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ اب وہ چاہے افسر ہو یا عالم ہو، غیر عالم ہو یا جاہل ہو، جو بھی ہو، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اپنی سوچ گھر والوں کو بتا دیں، اس کے مطابق اگر وہ کریں تو ٹھیک، نہیں کریں تو پھر گھر کا معاملہ آپس میں دیکھ لیں کہ کیا اس کا حل نکل سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کیونکہ بعد میں عورت کا نا شوہر کو نکاح کے بعد عالم بنا دینا بہت حد تک دشوار ہے، کیونکہ اس کو دنیاوی کام کاج اور کمانا وغیرہ بھی رہے گا، تو اس کے اندر بعد میں علم دین آدمی کا سیکھنا مشکل ہوتا ہے، عورت کا سیکھنا گھر میں رہ کر آسان پھر بھی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اگر خواہش ہے تو اس کو اپنے گھر کے بڑوں سے پیش کرنا چاہیے، لیکن نکاح جو ہے نا وہ دونوں صورتیں میں ہو جائے گا، اور اس میں جو نکاح کی راہیں الگ الگ ہیں، یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے دونوں لوگوں کی سوچ میں۔ تو آپ کوشش کریں کہ والدین کو راضی کرنے کی، کہ راضی کرنے کے بعد معاملہ آسان ہو جائے تو ٹھیک ہے، ان کو اس کی فضیلت بھی بتا دیں آخرت کے بارے میں کہ دنیا تو آسانی سے گزر جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بندہ بھوکا نہیں مرتا۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار